آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے ساتھ محبت تھی اس کی مثال کوئی نہیں ہے. آپ نے ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا. شریعت میں جائز ہوتا ہے دوسرا نکاح, لیکن جب دوسرا نکاح ہوتا ہے تو پہلی عورت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, تو آقا وہ تکلیف بھی ان کو نہیں دینا چاہتے تھے. آقا چاہتے تھے جو سوکن والا جو معاملہ ہوتا ہے, جو پریشانی ہوتی ہے, وہ میں خدیجہ کو وہ بھی نہ دوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی جب نکاح ہوا, تو پھر تقریباً یہ 49 برس کی عمر تھی جب میرے آقا کی, تو اس وقت ان کا وصال ہوا تھا. تو پھر میرے آقا نے دوسرا نکاح کیا تھا. تو 24 سے 25 سال میرے آقا نے دوسری شادی نہیں کی. تو اکثر آپ پھر آپ کی وفات کے بعد بھی ذکر کرتے تھے, باتوں باتوں میں ذکر آپ کا چھیڑتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کہتی ہیں کہ جب میں ذکر سنتی تھی آقا کی زبان سے ان کا, تو پھر مجھے بھی ظاہر پریشانی ہوتی تھی کہ جب میں آپ کے سامنے موجود ہوں, جوان بھی ہوں اور خوبصورت بھی ہوں, تو ایک جوان بیوی جب موجود ہے تو پھر وہ بڑی عمر کی ایک بیوی کا ذکر کرنا, وہ جو اب موجود بھی نہیں ہے, تو ایسا کیوں آقا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کئی بار ایسے ہوتا تو آقا ذکر کرتے. تو کہتی ہیں کہ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا, مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے آقا سے پوچھ لیا, میں نے عرض کیا آقا آپ ان کا ذکر اتنا زیادہ کیوں کرتے رہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت میرے آقا نے جو جواب فرمایا کہ اذ کفر الناس, کہ میں اس لیے اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جب لوگوں نے انکار کیا تھا, وصدقتنی اذ کذبنی الناس, کہتے جب لوگوں, آقا فرماتے جب لوگوں نے میری تکذیب کی تھی اس وقت اس نے میری تصدیق کی تھی. جب لوگ انکار کر رہے تھے اس وقت یہ تھیں جو سب سے پہلے اقرار کر رہی تھی. پھر آقا فرماتے ہیں وباستنی بمالہا, اس نے اپنے مال کے ذریعے میرے دین کی نوکری کی, دین کی خدمت کی, مال بھی لٹایا, پھر میری ڈھارس بھی بند آتی تھی. پھر آقا فرماتے ہیں تیسری بات وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ اولادہا, کہ اللہ نے میری جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری انہی کے ذریعے دی ہے. یہ شان اللہ نے آپ ازواج کو نہیں دی ہے. ایک بیٹا میرے آقا کا ماریہ قبطیہ سے ہوا, ابراہیم علیہ السلام, باقی ساری اولاد آقا کی ان سے ہوئی ہے. بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو کسی اور میں نہیں ملتی, یہ فقط ان کے اندر ہے. وہ یہ وجہ ہے کہ میں ان کو یاد کرتا ہوں ہر وقت. پھر کسی طرح جب آپ کا وصال ہو گیا تھا, تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی تحفہ آتا تھا, کہیں سے کوئی تحفہ آتا, تو ہدیہ آتا, تو میرے آقا فرمایا کرتے اذهبوا به الى فلانا, آقا فرماتے یہ فلاں عورت کے پاس لے جاؤ تحفہ, فلاں عورت کے پاس لے جاؤ. تو حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں آقا یہ تحفہ جو آتا ہے تو آپ یہ کبھی کسی عورت کو بھجوا دیتے ہیں, کبھی کسی اور, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں فإنها كانت صدیقہ لخدیجہ, آقا فرماتے ہیں یہ جو میں نے تحفہ بھجوایا ہے یہ کوئی عام عورت کو نہیں بھجوایا, یہ وہ عورت ہے جو خدیجہ کی سہیلی تھی. پھر ایک اور حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ ہی اس بات کو بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بوڑھی مئی آئی, بڑی عمر کی خاتون ہمارے گھر آئی اور بڑی عمر تھی, بوڑھی تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اکرام کیا, اسے بہت عزت دی, اس کا بڑا پروٹوکول دیا اس کو, بوڑھی عورت کو. تو کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ جو بوڑھی عورت ہے اس کی اگر کوئی دین میں خدمات ہوتی تو مجھے بھی پتا ہوتا کہ آقا اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں, کوئی خاندان اس کا کوئی بڑا ہوتا تو پھر یہ اس طرح یہ اس حالت میں نہ آتی جس حالت میں آئی ہوئی ہے. تو کہتی ہے میں نے آقا سے پوچھ لیا آقا آپ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں, اور ساتھ کہتی ہے بے ابی انت و امی, آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, انک لتصنع بهذه الوجود شيئا لم تصنعه باحد, آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. میں نے دیکھا ہے کہ جتنا پروٹوکول, جتنا مقام, جتنی عزت آپ اس عورت کو دیتے ہیں کسی اور کو آپ نے عزت نہیں دی کبھی اتنی. تو آقا بتائیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے دین کے لیے خدمات زیادہ ہے؟ کوئی اس کا خاندانی پس منظر کی زیادہ اونچا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے جواب دیا, فقال صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ, تو اے عائشہ انہا کانت تأتینا زمان خدیجہ, آقا فرماتے ہیں کوئی اور بات نہیں ہے, بس ایک بات ہے, وہ کیا کہ یہ وہ عورت ہے جو اس وقت ہمارے گھر آیا کرتی تھی جس وقت خدیجہ الکبریٰ گھر میں ہوا کرتی تھی, جب وہ میرے نکاح میں تھی, جس زمانے میں خدیجہ تھی میرے نکاح میں اس زمانے میں یہ آتی تھی. تو اس زمانے میں چونکہ جب یہ آتی تو خدیجہ الکبریٰ ان کو بڑا نوازتی تھیں, تو پھر میں بھی اسی تعلق کو بحال رکھتا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ جب تک وہ تھی تو مجھے نوازا جاتا تھا, اب وہ نہیں ہے تو اب شاید مجھے نوازا نہیں جا رہا. میں چاہتا ہوں کہ اس کو کمی نظر نہ آئے اس نوازش کے.